بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزے کا نیا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اب مرزا قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی مرزے کے نزدیک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سمجھ نہیں آیا تھا، اور مرزا کہتا ہے کہ وہ اگر میرے سامنے ہوتے تو میں ان کے سامنے قرآن کا صحیح مفہوم بتاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166 میں اصحاب سبت کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی جن لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا تھا منع ہونے کے باوجود۔ اس موقع پر 3 گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ شکار کرنے والا تھا، اور ایک گروہ روکنے والا تھا، اور ایک تیسرا گروہ تھا جس نے شکار کیا بھی نہیں اور شکار کرنے والوں کو واضح طور پر اس طرح روکا بھی نہیں، البتہ اس فعل کو برا قرار دیا تھا اور ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کیا تھا جو شکار کرنے والے تھے۔ خیر، جو روکنے والے تھے ان کی نجات کا ذکر قرآن میں ہے، اور جو شکار کرنے والے تھے ان پر عذاب آنے کا ذکر ہے، اور جو تیسرا گروہ تھا جس نے نہ شکار کیا اور نہ شکار کرنے والوں کو واضح طور پر روکا، ان کے متعلق قرآن کریم خاموش ہے کہ ان پر عذاب آیا تھا یا وہ نجات پا گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کا موقف یہ ہے کہ وہ نجات پا گئے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا تھا، لیکن مرزے کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ان پر بھی عذاب آیا تھا، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مرزے نے جو بات کی ہے، پہلے آپ وہ سن لیں۔ جو اہل ایمان ہوں گے انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں اصحاب سبت، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے، المستدرک للحاکم میں تفصیلی حدیث ہے، تو وہ ان آیات پہ آ کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے معلوم چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کے ساتھ کیا کیا جو خود تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوا لیکن اس نے برائی سے روکا نہیں ہے۔ یعنی وہ اس چیز کے اوپر پریشان تھے کہ کوئی مجھے پلی مل جائے کہ اگر کوئی نجات کا ذریعہ وہاں بھی بنتا ہے تو پھر انسان وہ والا موقف بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ ابن عباس ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم بڑے احترام سے انہیں عرض کرتے کہ قرآن کا اسلوب اتنا واضح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہا ہے سورۃ الاعراف میں کہ نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکنے والے تھے، اس میں امپلائڈ ہے کہ باقی سارے برباد ہی ہو گئے۔ مستدرک حاکم کے حوالے سے مرزے نے جس تفصیلی روایت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے مستدرک حاکم میں 3254 نمبر روایت، اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے، فلا ادری ما فعلت الفرقۃ الثالثۃ، کہ تیسرے گروہ کا کیا بنا مجھے معلوم نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کہا، کتنے منکرات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں۔ اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، انہوں نے اس فعل پر انکار تو کیا تھا، نکیر تو کی تھی، اور اس کو ناپسند سمجھا تھا، کیونکہ انہوں نے جب یہ جملہ کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے فعل کو برا سمجھ رہے تھے اور برا کہہ بھی رہے تھے۔ اکرمہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے فعل کو برا کہہ بھی رہے تھے اور برا سمجھ بھی رہے تھے تو پھر وہ نجات پانے والوں میں شامل تھے اور ان پر عذاب نہیں آیا تھا۔ خیر، جب اکرمہ نے یہ بات کی تو اسی روایت کے آخر میں موجود ہے، فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي ذَلِكَ، اکرمہ کہتے ہیں کہ میری یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پسند آئی، اور اتنی پسند آئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد اکرمہ کو 2 چادریں انعام میں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کی اس بات پر مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، اور اس بات کو بالکل درست سمجھا اور ان کو اس بات پر انعام بھی دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے یہ سمجھ رہے ہیں اکرمہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ اس تیسرے گروہ کو بھی اللہ رب العزت نے نجات دے دی تھی اور ان کو عذاب نہیں دیا تھا۔ لیکن مرزے نے پوری بددیانتی کرتے ہوئے اس روایت کا آخری حصہ چھپا لیا۔ قرآن کلاس میں مرزے نے جب بھی یہ روایت بیان کی ہے، آخری حصہ مرزے نے کبھی بھی بیان نہیں کیا۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد اکرمہ تابعی دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ تیسرے گروہ کو اللہ رب العزت نے نجات دی تھی، عذاب نہیں دیا تھا، اور قرآن کریم سے یہی مفہوم نکلتا ہے۔ لیکن مرزا کہتے ہیں نہیں، قرآن کریم سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ تیسرے گروہ کو عذاب دیا گیا تھا، اللہ نے عذاب دیا تھا،
اور مرزا کہتے ابن عباس میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ قرآن کریم کے مفہوم سے یہ بات نکلتی ہے کہ تیسرے گروہ کو عذاب ہوا تھا، نجات نہیں ملی تھی۔ نعوذ باللہ، یعنی صحابی رسول نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا۔ کون صحابی رسول؟ جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 75 وغیرہ میں یہ بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا۔ تو جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہو، اس کے متعلق مرزا کہہ رہا ہے کہ ان کو صحیح مفہوم سمجھ نہیں آیا، مجھے قرآن کا مفہوم صحیح سمجھ میں آیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ نجات پانے والے 2 گروہ تھے، ایک گروہ کو عذاب آیا تھا، 2 گروہوں کو نجات ملی تھی۔ اسی طرح تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ جو تیسرا گروہ تھا وہ بھی نجات پا گیا تھا اور عذاب صرف ایک گروہ پر آیا تھا۔ تو بہرحال مرزے کے نزدیک نہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سمجھ آیا، نعوذ باللہ، نہ اکرمہ کو سمجھ آیا، نہ ان باقی مفسرین کو سمجھ آیا۔ اب مرزے کے شاگردوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، مرزے کے ساتھ یا صحابہ، تابعین اور مفسرین کے ساتھ۔